حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہم الحمدللہ ابراہیمی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کہا ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتلایا، دیکھو تمہارے گود میں پلنے والے بچے تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، تم ان کی ضرورتوں کی بھی فکر کرو لیکن ان کے مقصد کو یاد رکھو۔ ان کا مقصد ان کو دین کا خادم بنانا ہے، ان کی پیدائش کا مقصد ان کو دیندار بنانا ہے، اور چونکہ یہ انسان ہیں ان کی ضرورتیں لگی ہیں، تم ان کی تعلیم کی بھی فکر کرو، تم ان کی ملازمت کی بھی فکر کرو، تم ان کی تجارت کی بھی فکر کرو، تم ان کو کچھ دے کر جانے کی بھی فکر کرو، تم ان کے مکان کی بھی فکر کرو۔ ایک صحابی بہت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور مجھے اللہ نے بہت مال دیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری وقت ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، پورا مال صدقہ مت کرو، تھوڑا سا کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، حضور آدھا مال صدقہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں، اور کم کرو۔ انہوں نے عرض کیا، حضور 1/3 مال صدقہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر دو، اور اس 1/3 کو کم مت سمجھو، والثلث کثیر، یہ 1/3 بہت ہے، باقی جو 2/3 ہے یہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا اور تم اپنے بچوں کو فقیر و محتاج چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ، تم اپنے بچوں کو صاحب حیثیت بنا کر جاؤ، تم ان کے لیے اچھے انتظامات کر کے جاؤ، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دونوں باتوں کے فرق کو ہمیشہ نظر میں رکھیں۔ بچوں کا مالدار بننا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ بچوں کا کاروباری بننا یہ مقصد نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے مکان بنانا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ان کا دیندار بنانا یہ زندگی کا مقصد ہے، ان کو اللہ والا بنانا یہ زندگی کا مقصد ہے، ان کا اللہ سے رشتہ جوڑنا یہ زندگی کا مقصد ہے، ان کو اللہ کے دین کا خادم بنانا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے درخواست کی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ آپ کے اس مقدس گھر کے پاس جہاں سبزہ بھی نہیں اگتا، جہاں درخت بھی نہیں اگتے، جہاں کوئی پھل بھی نہیں ہوتا، جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، جہاں زندگی کا سامان بھی نہیں ہے، اللہ ملک شام جیسے آباد و پربہار علاقے سے میں نے اپنے خاندان کی ایک شام کو آپ کے حکم پر یہاں لا کر بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو ان کی ضرورتوں کا آپ انتظام کر دیجئے، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے، وارزقہم من الثمرات، اور اللہ ان کو ساری دنیا میں ہونے والے کاروبار کا گھر بیٹھے نفع عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ اور پھر حضرت ابراہیم آگے دعا کر رہے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ ظاہر و باطن سب کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میرے صرف زبان کے بول نہیں ہیں، اللہ باقی یہی میرے دل کی کیفیت ہے، یہی میرے دل کی نیت ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ آپ سے کوئی کچھ چھپانا چاہے تو چھپا بھی تو نہیں سکتا نا، زمین اور آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپ جائے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تم سے حساب لیں گے۔ صرف اتنا نہیں کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ حساب لیں گے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے خیالات کا حساب لیں گے۔ کون حساب دے سکے گا سب کا؟ اللہ نے فرمایا حساب تو ہم لیں گے، اگر تمہارے دل میں ڈر ہے تو معاف کر دیں،
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمان اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اتنے اچھے بیٹے عطا فرمائے۔ اسماعیل دیا اور ان کو بھی اللہ نے اپنا نبی بنایا، اسحاق دیا ان کو بھی نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم کو دونوں کی نبوت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جب حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی اور اللہ کے نام پر اپنی دانست میں تو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم کو خوشخبری ملی تھی، ابراہیم ہم نے آپ کو ایک بیٹا دیا، آپ نے ہمارے نام پر اپنی دانست میں اپنے خیال میں اسے ذبح کر دیا، ہم اس کو بھی زندہ رکھیں گے، ایک بیٹا اور دیں گے، اس بیٹے کو بھی نبی بنائیں گے، اس بیٹے کو بھی نبی بنائیں گے۔ کتنے خوش نصیب تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابھی بچے چھوٹے ہیں اور ان کو خوشخبری مل گئی ہم دونوں کو نبی بنائیں گے، دونوں کی نسلوں میں برکت دیں گے، دونوں کی نسلوں میں ہدایت کا سلسلہ جاری کریں گے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، میرے اللہ کتنی دعائیں سنتے ہیں، میرے اللہ کتنی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اللہ یہ مانگنے کا وقت ہے، میں اپنی تمنا آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ مالدار بننے کا شوق نہیں ہے، صاحب اقتدار بننے کا شوق نہیں ہے، اللہ دھن دولت مانگنے والے تو آپ سے بہت ہیں آپ کے بندے، اللہ میری تو تمنا یہ ہے، میری تو درخواست ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اپنا بنا لیجئے، میری نسلوں کو بھی اپنا بنا لیجئے، اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا وتقبل دعا، اور اللہ آج تو اس تمنا کو پورا کر ہی دیجئے، آج تو اطمینان دلا دیجئے کہ ابراہیم ہم نے آپ کی یہ دعا قبول کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ یہ سب تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہماری مغفرت فرما دیں، اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اور قیامت کے دن ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے گا۔ سب کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کے والدین مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو جب تک پتہ نہیں تھا کہ شرک کی حالت میں والدین کا انتقال ہوا، اس وقت تک وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ جب ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ آپ کے والدین کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی بند کر دی تھی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، ابراہیم نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ جب پتہ چل گیا کہ اب ابراہیم کے باپ کا، اور یہاں قرآن نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے ماں باپ دونوں کی بھی دعا مانگی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ ماں باپ دونوں کا شرک کی حالت میں انتقال ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگنی بند کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ابراہیمی ملت کے پیروکاروں، اپنی فکر کرو، اپنے ماں باپ کی فکر کرو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، اس دن کی فکر کرو جس دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ میرے دوستو، یہ نونہال، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نسلیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ جس طرح ہم ان کا گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کی ملازمت کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کی دنیا کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، اور یہ سب ان کی زندگی کے مقاصد نہیں ہیں، یہ ان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ اللہ سکھا رہے ہیں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ کہ پہلے ان کے دین کی فکر کرو، پہلے ان کے ایمان کی فکر کرو، پہلے ان کے اخلاق کی فکر کرو، پہلے قیامت کے دن کامیابی کی فکر کرو، پھر دنیا میں ان کی کامیابی کی فکر کرو، پہلے اللہ کے پاس ان کی سرخروئی کی فکر کرو۔ اور یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مکاتب اصل میں آپ کے بچوں کو اسی کام کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ آپ بھی معاون بنے، آپ بھی مددگار بنے۔ بچوں کو مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے
آپ گھروں میں اس کے مطابق ماحول بنائیں. نیت کریں آج انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کریں گے, ہم اپنے اخلاق بلند کریں گے, ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے, ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا نمونہ بنیں گے. اور یہ اساتذہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو تراش کر ہیرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات اپنے کو کھپائے ہوئے ہیں, آپ ان اساتذہ کے معاون بنیں, مددگار بنیں. صرف اتنا تعاون کافی نہیں ہے کہ آپ چندہ دے دیں, آپ ان کی تنخواہ کا انتظام کر دیں, آپ مدرسوں کی ضرورتوں کی فکر کر لیں. سب سے بڑا تعاون یہ ہے, یہ تعاون بھی آپ جاری رکھیں, لیکن سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں. میرے دوستوں, ہم تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, ہماری بھی حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے, دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.